جنگل میں ہاتھی ایک گول میں رہتے ہیں، یعنی ہاتھیوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جو اکٹھے رہتا ہے، چرتا ہے یا چلتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی آپ کو جنگل میں ایک تنہا ہاتھی بھی نظر آ جاتا ہے، سر جھکائے اپنی ذات میں مگن۔ یہ اکیلا رہتا ہے، اپنے گول یا خاندان نے اسے کیوں جدا کر دیا، اس کے بارے میں کبھی کوئی جان نہیں پاتا۔ ماہرین کے بس اندازے ہوتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جب ہاتھیوں میں کوئی زیادہ بیمار ہو جائے تو وہ اپنے گروپ کا بوجھ بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے سارے گروپ کی زندگی کا سفر آہستہ ہو جاتا ہے۔ کچھ دن تو سب ساتھ نبھاتے ہیں، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ساتھ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن سارا گول اسے چھوڑ جاتا ہے، پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا۔ کچھ کہتے ہیں یہ حسد بغض کا معاملہ ہوتا ہے۔ گول کے کچھ ہاتھی ایک سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر گروپ اس ایک کو اپنے گول سے نکال لیتا ہے، کیونکہ دوسری طرف تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سیدھا سادہ نفع نقصان کا فیصلہ ہوتا ہے، ایسے فیصلوں میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ بھیڑیوں اور شیروں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تنہا بھیڑیا یعنی لون وولف کی اصطلاح یہاں سے ہی آئی ہے۔ یہی تنہا ہاتھی، شیر یا بھیڑیا جنگل میں کسی دن اپنے جیسے دوسرے دھتکارے ہوئے کے ساتھ جب مل جاتے ہیں تو جنگل میں ایک نئے گول گروپ یا خاندان کی شروعات ہو جاتی ہے۔ جنگل کے ایسے گروپ جو دھتکارے ہوئے ہوتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں بہت کامیاب ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ پھر بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم انسانوں میں بھی تعلق، دوستی اور رشتوں کی قدر صرف وہی جانتے ہیں جو چوٹ کھائے ہوئے ہوتے ہیں، جو اپنوں کے دھتکارے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جذباتی طور پر بیک وقت بہت مضبوط بھی ہوتے ہیں اور بہت کمزور بھی۔ محبت کے آگے یہ نرم اور کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن دھوکہ فریب کے آگے یہ سنگلاخ پتھر جیسے مضبوط ہوتے ہیں۔